کسی زمانے میں ایک حسین و جمیل وادی تھی جس کا نام جنت کا تھا۔ یہ وادی اپنی غیر معمولی ہریالی، بہتے شفاف چشموں اور رنگ برنگی پھولوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ جنت کا میں ہر موسم خوشگوار ہوتا تھا اور اس کے باسی، جو کہ انتہائی سادہ دل کسان اور چرواہے تھے، اطمینان اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ وادی کے بیچ میں ایک بلند پہاڑ تھا جسے کوہ سبز کہا کرتے تھے۔ اس پہاڑ پر ایک نایاب جڑی بوٹی اگتی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس میں وادی کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کی طاقت ہے۔ وادی کا ایک بزرگ جس کا نام دادا فضل تھا سب سے کہتا تھا، فطرت کا احترام کرو، اپنی لالچ اور سہولت کے لیے کوہ سبز کی جڑی بوٹیوں کو بیجا مت چھیڑو۔ وقت کے ساتھ ساتھ وادی کے کچھ نوجوان زیادہ امیر اور طاقتور بننے کی خواہش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اگر وہ اس جڑی بوٹی کی زیادہ مقدار دوسرے علاقوں میں فروخت کریں گے تو وہ زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا۔ انہوں نے بڑی بے ترتیب سے کوہ سبز کی کھدائی شروع کر دی اور ایک ہی موسم میں تقریباً ساری جڑی بوٹی جڑ سے نکال دی۔ اگلے سال موسم بہار آنے سے پہلے ہی ماحول میں عجیب تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ آسمان کا رنگ ہلکا پڑ گیا اور گرمیوں میں بھی سورج کی روشنی میں وہ تیزی نہ رہی۔ پھر ایک رات آسمان سے برف کے گالے گرنا شروع ہوئے، جو کہ جنت کا کے لیے بالکل غیر معمولی بات تھی۔ پہلے تو لوگ خوش ہوئے، مگر وہ برف رکی ہی نہیں۔ دن گزرتے گئے اور برف کی تہ موٹی ہوتی چلی گئی۔ دریا جم گئے، سرسبز کھیت برف کے نیچے دب گئے اور پھولوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ کوہ سبز اب کوہ سفید بن چکا تھا اور پوری جنت کا ایک خوفناک برفستان میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے جب دوبارہ کوہ سبز پر چڑھ کر جڑی بوٹی تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ جگہ اب صرف برف اور پتھروں کا ڈھیر ہے۔ وہ جڑی بوٹی جو فطرت کا توازن برقرار رکھتی تھی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ دادا فضل نے غمگین یہ لہجے میں سزا کہا، ہے ہماری ناشکری اور لالچ کی۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈ اور بھوک کی وجہ سے بہت سے لوگ وادی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ جو پیچھے رہ گئے وہ ہر دن برف سے لڑتے تھے اور اپنے گزرے ہوئے حسین یادوں کو یاد کرتے تھے۔ جنت کا سرسبز و شاداب علاقہ ایک ویران، سفید اور خاموش برفستان میں تبدیل ہو چکا تھا، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک تلخ سبق تھا کہ فطرت کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ فطرت کا احترام اور توازن برقرار رکھنا ہی ہماری بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔